آج کل یہاں جبرن قبضہ کیا ہوا ہے لبرٹی چوک پہ، یہ گڑھ تھا پی ٹی آئی کا، یہاں بہت بڑا سٹیج لگا کے مارک کا حق لکھا، بنیان مرصوص لکھا، ساتھ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تصویر لگائی، اور سٹیج کے ساتھ نیچے مریم نواز صاحبہ اور باقی کچھ لیڈروں کی تصویریں۔ آرمی چیف کی تصویر کی سمجھ تو آتی، فوجیوں کی تصویریں تو سمجھ آتی، لیکن فقیر کو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز نے مارکہ حق میں کون سا کردار ادا کیا تھا؟ مریم نواز کی تصویریں استحکام پاک مارکہ حق یوم استحکام میں لگانے کا مقصد، چلیں تصویر کا شوق ہے، لیکن ان کو شاید کسی سرکاری 25,000 والے درویش نے بتایا ہو کہ محترمہ بنیان مرصوص قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ وہ بنیان مرصوص قرآن پاک کی سورہ صف 28ویں سپارے کی آیت مبارک کا حصہ ہے۔ پیچھے بینر فلیکس وہ لگا کے آگے محترمہ نے کیا کیا اور کیا کروایا یہ آپ سن لیں۔ پہ کھڑی ہیں اور تن کے رکھ، پتہ نہیں کیوں کہہ رہی ہیں تن کے رکھ، یہ تن کے رکھ کا لفظ جو ہے اس پہ میں کوئی بحث نہیں کرتا، اس پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کرتا، کوئی اشارہ بھی نہیں کرتا، لیکن پنجاب کے لوگ سارے جانتے تو ہیں یہ اس کا معنی کیا ہے اور کہاں بولا جاتا ہے، کہاں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معززین کا مجمع سامنے، صوفے لگے ہوئے، اجتماع عام نہیں ہونے دیا۔ اگر تو ان گلوکاراؤں کے لیے اجتماع عام ہوتا تو بہت بڑا ہجوم ہوتا صاحب۔ یہ قوم تو طوائفیں اور کنجریاں دیکھنے کے لیے لڑنے مرنے پہ جاتی ہے نا، ان کو نیکی کی طرف بلائیں تو بہت تھوڑے سے، اور اس طرح کا کوئی کام آ جائے تو وہاں، لیکن خطرہ یہ تھا، جس خطرے کے پیش نظر پی ایس ایل یہ اب پی ایس ایل میں میچوں میں کسی کو آنے نہیں دیا گیا، وہاں بھی کچھ اشتہاری ماڈل گرل بٹھا کے ان کی فوٹو پہ کیمرہ مارا ان پہ کیمرہ مارا جاتا تھا، اور یہاں کھلاڑیوں پہ کیمرہ مارا جاتا تھا۔ آخری 1-2 میچوں میں وزیر اعظم صاحب چیئرمین پی سی بی کے کہنے پہ مہربان ہوئے اور انہوں نے عوام کو آنے کی اجازت دے دی۔ عوام کو وہاں بھی آنے کی اجازت میچوں میں نہیں دی، کراچی میں بھی، پہلے لاہور میں بھی جو ہوئے وہاں بھی نہیں دی، اور یہاں اس اتنے بڑے فنکشن میں جس پہ سرکار کا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا غریب قوم کے خزانے سے، جن کے پاس بل دینے کے لیے نہیں ہے، اس غریب قوم کے پیسے سے جو خرچ ہوا، وہاں بھی عام آدمیوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ خطرہ تھا کیا کہ یہ نعرہ لگائیں گے قیدی نمبر 804 تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 8، اس نعرے سے اتنا خوف ہے کہ لوگوں کو نہیں آنے دیا۔ مخصوص معززین بٹھا کے کرسیوں پہ اور صوفوں پہ، گانا آپ نے سن لیا کیا گایا جا رہا ہے، اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، یار کو آیت کا تقدس ہی دیکھ لو۔ کوئی ایک بندہ بھی محترمہ کے ساتھ، محترمہ کے دائیں اور بائیں تو مریم اورنگزیب اور عظمہ کے پتہ نہیں عظمہ بخاری ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ اگر واقعتاً بخاری ہیں تو بخاری کا معنی تو سید بخاری ہے، تو سادات کے گھرانے سے خاتون ہو تو اس کو تو بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے سنا، اس کہہ رہی تھی بشرا بی بی نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے کچھ لے لو، تو میں نے کہا میں خود سید ہوں، مجھے کسی سے کچھ لینے کی کیا ضرورت ہے، دعویٰ تو یہ ہے۔ تو اپنی وزیر اعلیٰ کو بھی یہ بتا دینا تھا کہ محترمہ اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، نیچے یہ تن کے رکھ والے نغمے طوائفوں سے آپ گوا رہی ہیں، یہ توہین ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، تو کوئی نعتیں پڑھوائیں، کوئی ملی نغمے گائیں، اور کوئی دعائیں کریں، کوئی قرآن خوانی کروائیں۔ اللہ نے فتح تو اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت ساتھ نہ ہو، اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو تو کوئی لشکر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نصرت آتی ہے تو اہل ایمان کے لشکر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑے بڑے لشکروں پہ حاوی ہو جاتے ہیں
چھوٹے چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، تو آپ یوم تشکر منا رہے ہیں۔ اعلان کرنا چاہیے تھا، مساجد میں قرآن خوانی کرو، سجدہ شکر ادا کرو، یہ جو کروڑوں روپیہ گویوں کو دیا ہے، یہ جو کروڑوں روپیہ کنجر خانہ کیا ہے، یہ غریبوں میں تقسیم کرو۔ بہت سارے ایسے ہیں بیچارے جو بل کے لیے رو رہے ہیں، جو موٹر سائیکل میں پٹرول نہیں ڈلوا سکتے، اربوں روپیہ آپ نے خرچ کر دیا ان پروگراموں پہ۔ اور فقیر کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے، کاش آپ اس کروڑوں روپے کو یا اربوں روپے کو آگے کی تیاری پہ لگاتے، کہ وہ دشمن نبی آرام سے تو نہیں بیٹھ گیا، وہ دشمن ختم تو نہیں ہو گیا، وہ دشمن تو ہمارا پانی بند کر کے بیٹھا ہوا، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا یہ ہمارا پانی بند کرے گا، ہم سانس بند کر دیں گے، وہ ہمارا پانی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور ہم یہ تن کے رکھ والے نغمے گا رہے ہیں۔ نغمہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، اس کی لینگویج نغمے والی نہیں، اس کی لینگویج بڑی بےہودہ تھی۔ یہ جو گانے آپ نے گوائے، یہی سوشل میڈیا پہ میری نظر اس پہ پڑی، باقی تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہلایا گیا ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا بھی ظاہر وہاں آپ کا اپنا ہی تھا، دوسروں کو تو آنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ تو کوئی اوپر ہے جو وزیر اعلیٰ کو سمجھائے، وزیر اعلیٰ سے کہے کہ مہربانی کرو، ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمانوں والے کام یہ نہیں ہیں۔